دوستوں آج ماہ شعبان المعظم کی 23 تاریخ آخری ہفتے کا دن آ چکا ہے۔ آج ایک ایسا وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ یہ وظیفہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمایا ہوا بہت ہی خاص عمل ہے۔ انشاءاللہ آج ماہ شعبان کے آخری ہفتے کے دن یہ وظیفہ ہاتھوں کی انگلیوں پر صرف 33 بار بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیجئے گا۔ دوستوں دولت کا ایسا طوفان آئے گا، آپ سب لوگ حیران رہ جائیں گے، آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی۔ آج وہ ملے گا جو کبھی سوچا نہ ہوگا۔ دوستوں آج ماہ شعبان المعظم کی 23 تاریخ آخری ہفتے کے دن اللہ اکبر کا یہ خاص عمل بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیجئے گا۔ اللہ والوں آذان کے اندر جو سب سے زیادہ کلمات ادا کیے جاتے ہیں وہ اللہ اکبر کے ہیں۔ اسی طرح نماز کے اندر ہم لوگ جب بھی اپنی پوزیشن چینج کرتے ہیں ہم لوگ اللہ اکبر کہتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ لوگوں کو اللہ اکبر کے فائدے بتانا شروع کروں تو یہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ دوستوں ایک بار اللہ اکبر پڑھنے سے اللہ رب العالمین ایک اونٹ ذبح کرنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جو بندہ ایک بار عاجزی کے ساتھ انکساری کے ساتھ اللہ اکبر پڑھتا ہے، محبت کے ساتھ اللہ اکبر پڑھتا ہے، اللہ پاک اسے 10 اونٹ اللہ پاک کی راہ میں ذبح کرنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اللہ والوں اللہ اکبر کے معنی کیا ہیں؟ اللہ سب سے بڑا ہے۔ دوستوں اللہ اکبر پڑھنے سے زمین اور آسمان کے درمیان کے تمام فاصلے منقطع ہو جاتے ہیں اور اللہ رب العالمین اپنے بندے سے ہم کلام ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر پڑھنے کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں جب آذان شروع ہوتی ہے تو وہ اللہ اکبر سے شروع ہوتی ہے اور کلمے پر آ کر ختم ہوتی ہے۔ اللہ والوں سب سے زیادہ پڑھے جانے والے کلمات اللہ اکبر کے ہیں اور آج آپ لوگوں نے کلمہ شریف بھی پڑھنا ہے۔ اللہ والوں کلمہ کون سا پڑھنا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اور یہ جو خاص عمل ہے، یہ جو خاص وظیفہ ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمایا ہوا عمل ہے۔ اللہ والوں یہ عمل کوئی خاص نہیں، یہ عمل نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عطا کردہ بہت ہی خاص اور مستند وظیفہ ہے۔ میں اگر اپنا بتاؤں تو میں روزانہ اس وظیفے کو روزانہ کی بنیاد پر پڑھتا ہوں۔ میرے بھائی، میری والدہ، میری مسز سب اس وظیفے کو مضبوطی کے ساتھ تھامے ہوئے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ یہ وظیفہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا بہت ہی خاص عمل ہے۔ میں خدا کی قسم اٹھا کر یہ بات کہتا ہوں کہ یہ وظیفہ میں روزانہ پڑھتا ہوں اور اس عمل کو پڑھنے کے بعد اللہ رب العالمین مجھے وہ ہر چیز سے نواز دیتے ہیں جس چیز کا میں اپنے رب سے سوال کرتا ہوں۔ دوستوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا مطلب ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ کلمہ دین اسلام کی بنیادی شخصیت ہے۔ یہ کلمہ اللہ کی وحدانیت، ایک ہونے کا اظہار کرتا ہے۔ اس سے انسان صرف اللہ کی عبادت کرتا ہے جو اس کی سب سے بڑی پہچان ہے۔ اللہ والوں صحیح بخاری کی حدیث ہے، جو کوئی دل سے لا الہ الا اللہ کا عقیدہ رکھے اس کا جنت میں جانا فرض ہو جاتا ہے۔ اللہ والوں اس کلمے کا زندگی میں ذکر انسان کو سکون دیتا ہے کیونکہ وہ اپنے دل اور روح کو اللہ کی یاد میں مصروف رکھتا ہے۔ اگر انسان دل سے لا الہ الا اللہ کے ذکر سے اللہ کی تعریف اور رجوع کرے تو اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے، چاہے وہ کتنے ہی زیادہ کیوں نہ ہو۔ اللہ والوں اس کلمے کو زندگی میں اپنانے سے انسان اپنے اللہ سے وحدانیت میں یقین رکھتا ہے اور اپنی زندگی میں اس کی رہنمائی کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے۔ دوستوں آج ویسے ہی ماہ شعبان المعظم کی 23 تاریخ ہے اور یہ آخری ہفتے کا دن ہے۔ میں آپ لوگوں کو خدا کا واسطہ دیتا ہوں کہ آپ لوگ اس عمل کو پڑھیں۔ میں نے خدا کا واسطہ اس لیے دیا ہے کیونکہ شعبان کا مہینہ بڑی تیزی سے گزر رہا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے آج ماہ شعبان المعظم کی 23 تاریخ آخری ہفتے کا دن آ چکا ہے اور ابھی بھی بہت سے لوگ شعبان کے مہینے کو لاپرواہی میں گزار رہے ہیں، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس مہینے میں ہر بندے کا نصیب اور تقدیر لکھ دیا جاتا ہے۔
یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس مہینے میں ہر انسان کو رزق اور دولت سے نوازا جاتا ہے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس مہینے میں مانگنے والے کی جھولیاں بھر دی جاتی ہیں۔ اگر کوئی بندہ اپنے مقدر کا ستارہ چمکانا چاہتا ہے، اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتا ہے، اپنی نسلوں کو آباد دیکھنا چاہتا ہے، تقدیر کے بند تالوں کو کھلوانا چاہتا ہے، تو آج ماہ شعبان المعظم کی 23 تاریخ آخری ہفتے کے دن یہ وظیفہ صرف اور صرف 33 بار پڑھ کر دیکھیے گا۔ آج رب کریم سے غیبی دولت کا، غیبی خزانوں سے مالا مال ہونے کا ایسا خاص عمل لے کر آیا ہوں جس کو جب بھی پڑھا جائے، جس نے بھی پڑھا، رب کریم نے بے حد رزق اور دولت سے نوازا۔ اگر کسی کو یقین نہیں آتا تو آپ بھی ماہ شعبان کی 23 تاریخ آخری ہفتے کے دن یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیے گا۔ یہ ویڈیو آپ نے مکمل دیکھنی ہے، یہ موقع سال میں ایک بار ملتا ہے۔ اگر آج آپ نے لاپرواہی کی، جلد بازی میں یہ وظیفہ پڑھا تو پھر وظیفے کا فائدہ نہ ہوگا۔ اس لیے آج میری جو بہنیں پریشان ہیں، گھر کی نحوست کی وجہ سے، گھر کی تنگ دستی کی وجہ سے، گھر میں فاقوں اور غربت سے پریشان بیٹی ہیں، ان تمام ماؤں، بہنوں، بیٹیوں سے گزارش ہے، آج ماہ شعبان المعظم کی 23 تاریخ آخری ہفتے کا دن یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھیے گا۔ انشاءاللہ آپ کے گھر سے ہر طرح کی نحوستیں، ہر طرح کی تنگ دستی، ہر طرح کی پریشانی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ وہ میرے بہن بھائی جن کی دکان پر گاہک نہیں آتے، انشاءاللہ اگر کوئی نظر بد یا جادو جنات کا وار ہے، آج ہی یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ کی دکان پر گاہکوں کا رش لگ جائے گا، کیونکہ یہ رزق، یہ دولت، یہ کامیابیاں صرف رب کی طرف سے ہیں۔ رب کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی ہل نہیں سکتا، تو پھر کیوں نہ رب کے سامنے ہاتھ پھیلایا جائے، ہمیشہ رب کریم سے مانگا جائے۔ آج ہماری ناکامی کی، آج ہماری تباہی اور بربادی کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ آج ہم پر جب مشکل وقت آتا ہے تو ہم سب سے پہلے تو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، دوستوں یا رشتہ داروں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ جب ان کی طرف سے کوئی اچھا رسپانس نہیں ملتا، جب ان کی طرف سے کوئی مدد نہیں ملتی، پھر در بدر کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، پھر لوگوں کے تانے سنتے ہیں، پھر تھک ہار کر جعلی پیروں، فقیروں کے چکروں میں پڑ جاتے ہیں، اور جب وہاں سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا، پھر ہم رب کی چوکھٹ پر آتے ہیں۔ اتنے میں رب کی ذات ناراض ہو جاتی ہے۔ رب فرماتا ہے، وہ بندہ تو خود میرا محتاج ہے، تو اس بندے سے مدد مانگ رہا ہے۔ اللہ والوں، ہوش کے ناخن لیجئے گا۔ جب رب نے فرمایا کہ ہر شے رب کی طرف سے ہے، نصیب اور تقدیر کے فیصلے میری طرف سے ہیں، رازق، خالق و مالک رب کی ذات ہے، تو پھر کیوں یہاں وہاں ہاتھ پھیلاتے ہو؟ اور آج ماہ شعبان المعظم کی 23 تاریخ آخری ہفتے کے دن جو بھی میں آپ کو یہ خاص عمل بتاؤں گا، اور جو شخص بھی یہ وظیفہ پڑھ لیتا ہے وہ اللہ رب العالمین کے قریب ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت اسے اپنے قریب کر لیتے ہیں، اتنا قریب کرتا ہے کہ وہ اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ اور جب اللہ رب العزت کسی کو اپنا دوست بنا لے تو اللہ والوں پوری دنیا اکٹھا ہو کر بھی اگر اس کو نقصان پہنچانا چاہے تو وہ نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ یہ اللہ رب العالمین کے دوست کی شان ہوتی ہے۔ دوستوں، یہ تسبیح آج جو بندہ پڑھ لے گا، آج ماہ شعبان المعظم کی 23 تاریخ آخری ہفتے کے دن یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے جو بھی پڑھ لے گا، رب کریم پورے سال کی رحمتوں برکتوں سے مالا مال فرما دیں گے۔ یہ وظیفہ، یہ تسبیح اتنی خاص ہے کہ اگر کوئی بندہ صرف ایک بار پڑھتا ہے تو پورے سال کے مال و دولت، پورے سال کی کامیابیاں، پورے سال کے رزق اور دولت صرف ایک دن یہ وظیفہ پڑھنے سے مل جائے گا۔ اللہ والوں، یہ مہینہ بہت فضیلت والا مہینہ ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کیا کریں، کیونکہ وہ خود بھی اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کرتے، کیونکہ صدقہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے، گناہوں کو بخشواتا ہے، ہمارے لیے آسانیوں کا سبب بنتا ہے، ہمارے رزق میں خیر و برکت بھی ہوتی ہے، صدقہ دینے سے برائیاں دور ہوتی ہیں، بلائیں ٹلتی ہیں۔ اللہ والوں، ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، صدقہ گناہوں کو ایسے مٹاتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھاتی ہے۔ تو لہٰذا ہمارے نبی بھی اس مہینے میں صدقہ و خیرات کرتے تھے، تو آپ کو چاہیے، ہم سب کو چاہیے کہ ہم اس مہینے میں صدقہ و خیرات کریں اور اپنے اللہ کو راضی کریں، زیادہ سے زیادہ توبہ استغفار کریں۔
اللہ والوں، اگر آپ اپنی زندگی سے مشکلات کو، پریشانیوں کو نکال کر ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسی زندگی جس میں ہر قدم پر کامیابیاں مقدر ہو جائیں، جس میں نہ رزق کی تنگی ہو، نہ بیماریاں ہوں، نہ پریشانیاں ہوں، اور نہ ہی کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، تو آج ماہ شعبان المعظم کی 23 تاریخ آخری ہفتے کے دن یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ آج میری تمام بہنوں، بیٹیوں، ماؤں سے گزارش ہے، ماہ شعبان المعظم کی 23 تاریخ آخری ہفتے کے دن یہ ایک تسبیح پڑھ لینا بہت ضروری ہے۔ اگر میرا بس چلتا، میں آپ میں سے ہر ایک کے گھر جا کر بازو سے پکڑ کر مصلی پر بٹھاتا اور کہتا کہ ماہ شعبان المعظم کی 23 تاریخ آخری ہفتے کا دن برکت والا دن ہے، عظمت والا دن ہے، قبولیت والی گھڑیاں ہیں، یہ موقع ہاتھ سے جانے مت دینا۔ آج ماہ شعبان المعظم کی 23 تاریخ آخری ہفتے کو لاپرواہی سے گزار دیا، دنیا کے کاموں میں مصروف رہ کر گزار دیا تو پورے سال کا پچھتاوا مقدر ہو جائے گا، اور اگر چند منٹ نکال کر ماہ شعبان المعظم کی 23 تاریخ آخری ہفتے کے دن یہ تسبیح پڑھ لی تو رب کریم پورے سال کے نصیب کو چمکا دے گا، پورے سال کی خوشیاں آپ کی جھولی میں ڈال دے گا۔ بدبخت ہے، بدقسمت ہے وہ انسان جو آج چند منٹ نکال کر ماہ شعبان المعظم کی 23 تاریخ آخری ہفتے کے دن یہ وظیفہ نہیں پڑھتا۔ آپ کو جو بھی کام ہے، آپ جو بھی کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں۔ آپ ماہ شعبان المعظم کی 23 تاریخ آخری ہفتے کے دن جو بھی وظیفہ پڑھتے ہیں آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا یہ چند منٹ کا وظیفہ آپ نے لازمی پڑھنا ہے، اور یہ آج کے دن کا مجرب اور مستند عمل ہے۔ یہ آج کے دن کا ایک ایسا نایاب عمل ہے کہ ہر کوئی سینے کا راز نہیں بتاتا۔ میرا مقصد دکھی انسانیت کی خدمت کرنا ہے۔ میں آج وہ وظیفہ لے کر آیا ہوں جس سے میری بھی تمام حاجات پوری ہوئی ہیں، جس سے لاکھوں لوگوں کی حاجات پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، جس سے لاکھوں لوگوں نے فائدہ اٹھایا۔ اللہ والوں، آج کا دن بڑا خوبصورت دن ہے، آج کا دن بڑا برکت والا دن ہے۔ آج مانگ لو کیا مانگتے ہو۔ آج مانگنے والا اگر خزانے بھی مانگے گا، من پسند نوکری مانگے گا، من پسند شادی بھی مانگے گا، تو میرا رب غیب سے عطا فرمائے گا۔ ماہ شعبان المعظم کی 23 تاریخ آخری ہفتے کا دن ہے، نصیب اور تقدیر لکھوانے کا وقت ہے۔ یہ وقت ہاتھوں سے نہیں نکلنا چاہیے۔ تو اللہ والوں، آئیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں، آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ آپ لوگ اس وظیفے کو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے اور نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے۔ جب آپ کو وقت ملے، جب آپ کو موقع ملے، اس عمل سے مستفیض ہو سکتے ہیں۔ اللہ والوں، سب سے پہلے آج ماہ شعبان المعظم کی 23 تاریخ آخری ہفتے کے دن کی خاص دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ، تجھے اپنے نام یا اللہ کا واسطہ، یا رزاق کا واسطہ، یا حنان و یا منان کا واسطہ، یا مسبب الاسباب کا واسطہ۔ میرے مولا، تمام کی تمام بادشاہت تیری ہے، تمام تعریفیں تیری ہی ہیں۔ ہم آج تجھے تیرے واسطے سے پکارتے ہیں، تجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے پکارتے ہیں۔ میرے مولا، ہم سب کی تمام نیک اور جائز حاجات کو پورا فرما دے۔ میرے مولا، ہم سب کے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو بخش دے، ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما دے۔ اے میرے مالک و مولا، شعبان کا بابرکت مہینہ ہے، اس مہینے میں کون جانے کب کس کا پتہ جھڑ جائے، کون جانے کس کو کتنا رزق ملے، کتنی دولت ملے۔ ہم تجھ سے اپنے گناہوں پر شرمندہ ہیں، ہماری شرمندگی کو دیکھتے ہوئے ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو بخش دے۔ میرے مولا، ہمارے ان گناہوں کو معاف فرما دے جن گناہوں کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔
میرے مولا ان گناہوں کو معاف فرما دے جن گناہوں کی وجہ سے ہم لوگ عبادات نہیں کر پاتے، ان گناہوں کو معاف فرما دے جن گناہوں کی وجہ سے ہم لوگوں کی عبادات قبول نہیں ہوتی۔ ہمیشہ عزت والا رزق کمانے کی توفیق عطا فرما، حلال کمانے کی توفیق عطا فرما، طاہر اور طیبہ رزق کمانے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا ہمارے گھر میں جتنے لڑائی جھگڑے اور فسادات ہیں ان سب کو ختم فرما۔ جو میری بہنیں ابھی اس دعا کا حصہ ہیں، کہیں سے بھی ان کا تعلق ہے، رشتوں کی پریشانی کے اندر گھری ہوئی ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما دے۔ گھر میں اگر رشتہ ہو چکا ہے یا پھر وہ اپنے سسرال میں عزت کے ساتھ نہیں رہ پا رہی، ان کو ان کی ساس یا نندے پریشان کرتی ہیں، میرے مولا ان سب کو عقل سلیم عطا فرما، ان سب کے اوپر اپنی خاص نظر رحمت اور نظر کرم فرما، بالخصوص میاں اور بیوی میں تڑپنے والی محبت پیدا فرما، اولادوں میں اپنے بچوں کے اندر ان کو عدل کرنے کی، انصاف کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ میرے مولا بالخصوص غازہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے تمام مسلمانوں کی خیر فرما۔ میرے مولا جو مانگا مقدر فرما، جو نہ مانگ سکے بن مانگے عطا فرما، اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنا، قبر کے عذاب سے بچا، روز حشر کی آزمائش سے بچا۔ میرے مولا ہمیشہ اپنا قرب میں جگہ عطا فرما، آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والو ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اب اللہ والو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ سب سے پہلے باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جائیں، باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھیں، اور آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، آپ لوگوں نے سب سے پہلے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ اللہ والوں آپ اپنے گناہ کے بارے میں جانتے ہیں، میں اپنے گناہوں کے بارے میں جانتا ہوں، تو بہتر یہی ہے کہ آج اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں سر بہ سجود ہو کے روتے ہوئے، گلگلاتے ہوئے، تڑپتے ہوئے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کر لیں۔ آپ لوگ اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں، اور اس کے بعد آپ لوگوں نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار رسول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے، اور ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور یوں محسوس کرنا ہے جیسے دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم، آپ لوگ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ اللہ والوں وہ کون سا عمل ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا ہے، انشاءاللہ مکمل آپ لوگوں کو بتایا جائے گا۔ ویڈیو کو بالکل بھی اسکپ آپ لوگوں نے نہیں کرنا۔ اب اللہ والوں پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ مومنوں کی پہچان ہے، یہ عمل، یہ وظیفہ مومنوں کی پہچان ہے، اور جب کوئی بندہ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے کرتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی تعداد کے مطابق کرتا ہے، تو پھر رستوں کی ہر رکاوٹ ہٹ جاتی ہے، تمام بندشیں کھل جاتی ہیں، آپ کے رستے استوار ہو جاتے ہیں، رزق وسیع و عریض ہو جاتا ہے، ایمان مضبوط ہو جاتا ہے، اللہ پاک آپ کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ والوں آپ لوگوں نے کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ ایک بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ 2 بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے تانوں پر پڑھ لیں۔ آپ لوگوں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو صرف اور صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ اگر میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی فضیلت کے بارے میں آپ لوگوں کو بتاؤں تو نبی پاک کی ایک حدیث ہے کہ ترازو کے 2 پڑلے ہوتے ہیں، ایک پڑلے میں لا الہ الا اللہ کی تسبیح رکھ دی جائے اور دوسرے پڑلے میں
सातों ज़मीनों और आसमान दरमियान में सारी बरकतें रख दी जाएं, तो भी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की तस्बीह वज़न में भी भारी होगी, फजीलत में भी भारी होगी, अजमत में भी भारी होगी और कबूलियत में भी भारी होगी। अल्लाह वालों, ये अमल, ये वजीफा आप लोगों ने 33 बार पढ़ना है, 33 टाइम्स पढ़ना है। अल्लाह वालों, ना ज्यादा पढ़ना है ना कम पढ़ना है। जो तादाद बताई गई उस तादाद के मुताबिक ही आप लोगों ने इस अमल, इस वजीफे को पढ़ना है। एक बात जहन में रखें कि आप लोगों ने सर झुकाकर अपनी आंखों को बंद करके वजीफा पढ़ना है। बहुत सारे लोग इस तरह से वजीफा पढ़ रहे होते हैं, तस्बीह भी पढ़ रहे हैं और इधर उधर नजरें घुमा रहे हैं, कभी ऊपर देख रहे हैं, कभी नीचे देख रहे हैं, मस्जिद की सजावट देख रहे हैं या कमरे की सजावट देख रहे हैं, बच्चों को गुजरते हुए देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, मोबाइल पे देख रहे हैं, कारपेट पे देख रहे हैं। अपनी तवज्जो एक तरफ मरकूज करें। तवज्जो मरकूज करने का मतलब क्या होता है कि आप लोग गुमान यूं करें दुनिया जहान से ताल्लुक खत्म, आपने इधर उधर नजर नहीं घुमानी, और आपकी नजर जब इधर उधर घूम रही हो तो आप लोगों को इस बात का इदराक हो जाए कि आप लोग गलत तरीके से अमल कर रहे हैं। इस अमल को करने का ये कोई तरीका नहीं, आप लोगों ने बिल्कुल तरीके के साथ इस खास अमल, इस खास वजीफे को पढ़ना है। आप लोगों ने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को सिर्फ 33 बार पढ़ना है। जब 33 टाइम्स ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को पढ़ लें, उसके बाद फिर आप लोगों ने दूसरे नंबर पे कौन सा अमल करना है, फिर आप लोगों ने दूसरे नंबर पे कौन सा वजीफा करना है। ये वजीफा भी बहुत खास है। ये वजीफा रब की बड़ाई का है, रब की अजमत का है, और जो बंदा भी अल्लाह अकबर पढ़ता है, रब की बड़ाई बयान करता है, वो अल्लाह पाक का लाडला हो जाता है। आप लोगों ने देखा होगा कि आजान के अंदर भी ज्यादातर कलेमात जो पढ़े जाते हैं वो अल्लाह अकबर के होते हैं। आप लोग इस बात से अंदाजा लगाएं अल्लाह अकबर के कलेमात कितने ज्यादा फजीलत में भी भारी हैं, अजमत में भी भारी हैं और रूहानियत में भी भारी हैं। और जो बंदा भी इन खास कलेमात को बताए गए तरीके और तरतीब के मुताबिक सिर्फ एक बार पढ़ लेता है, अल्लाह पाक उसके रास्ते ऐसे उस्तुवार करते हैं कि उसको खुद भी समझ नहीं आती कि ये जो बरकतें हैं, ये जो फजीलतें हैं, ये आप लोगों को कहां कहां से मिल रही हैं। अल्लाह वालों, आज अगर आप लोग इस खास अमल, इस खास वजीफे को बताए गए तरीके से कर लेते हैं, और इसकी फजीलत सबसे बड़ी क्या है कि मदीने वाले आका का ये बताया हुआ अमल है, मदीने वाले आका का वजीफा है, कोई छोटी बात है, नबी पाक का बताया हुआ अमल है। आप लोगों ने किस तरीके से करना है ये आप लोग जरा ध्यान से मुलाहिजा करें। आप लोगों ने अल्लाह अकबर ये एक बार हो गया, अल्लाह अकबर ये 2 बार हो गया, अल्लाह अकबर ये 3 बार हो गया। इस तरीके से अल्लाह अकबर को हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें, सिर्फ और सिर्फ 33 बार 33 टाइम्स पढ़ना है। अल्लाह वालों, ये अमल मैं रोजाना पढ़ता हूँ, खुदा की कसम ये वजीफा मैं रोजाना पढ़ता हूँ। जब परेशान होता हूँ तब इस अमल को पढ़ता हूँ, जब तबीयत खराब होती है इस वजीफे को पढ़ता हूँ, जब मेरी रूहानियत कम होने लगती है मैं इस वजीफे को पढ़ता हूँ, मुझ पर कोई मुसीबत आती है मैं इस अमल को पढ़ता हूँ। खुदा की कसम मैं इस अमल को पढ़ता हूँ। इससे बड़ी और क्या बात होगी, क्योंकि नबी पाक का बताया हुआ वजीफा सोचे तो सही कितना ज्यादा फजीलत में भी भारी होगा, अजमत में भी भारी होगा, रूहानियत पर भी भारी होगा, हर चीज पे ये अमल, ये वजीफा बहुत भारी है। इस वजीफे को अगर आप लोग अव्वल और आखिर दुरूद इब्राहिमी नहीं भी पढ़ेंगे, उसके बगैर इस अमल को पढ़ते हैं, आपको तब भी फायदा होगा, क्योंकि ये अमल बहुत खास है। ये अमल कोई छोटा मोटा अमल नहीं है, ये अमल रूहानियत से भरपूर वजीफा है। आप लोग पहले नंबर पे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को पढ़ेंगे, 33 बार पढ़ेंगे, बता दिया। अल्लाह अकबर उसके बाद पढ़ेंगे, 33 बार पढ़ेंगे, वो भी आप लोगों को बता दिया। उसके बाद फिर तीसरे और आखिरी नंबर पे आप लोगों ने कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत सूरतुल कौसर शरीफ को पढ़ना है। किस तरीके से पढ़ना है मुलाहिजा करें। इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियाका हुवल अब्तर, ये एक बार हो गया। इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियाका हुवल अब्तर, ये 2 बार हो गया।
इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। ये 3 बार हो गया। इस तरीके से सूरतुल कौसर को हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। 33 बार 33 टाइम्स सूरतुल कौसर को पढ़ना है। अल्लाह वालों, एक बात जहन नशीन कर लें कि इस अमल, इस वजीफे को बताए गए तरीके और तरतीब के मुताबिक ही करना है। तादाद ना कम ना ज्यादा, तीनों तस्बीहात 33 बार पढ़ी जाएंगी। मिलाकर गिनेंगे तो 99 एक कम 100 हो गया। और इतनी बार ही पढ़नी है आंखें बंद करके, और पूरा अपने मकसद को जहन में रखकर, मामलात को जहन में रखकर पानी का गिलास अपने पास रखें, पानी का गिलास अपने सामने रखें, फिर इस अमल, इस वजीफे को पढ़ें। इंशाअल्लाह ऐसी रूहानियत मिलेगी, ऐसी नूरानियत मिलेगी। आप लोग कमेंट सेक्शन में आके मुझे बताइएगा, क्योंकि मैं देखें कसम नहीं खाता। आप जानते हैं, जो लोग मेरी वीडियोस देखते हैं वो जानते हैं इस बात को कि कसम खाने को मैं पसंद नहीं करता, लेकिन ये वजीफा मैं खुद करता हूँ। आज भी करा है, हर नमाज के बाद पढ़ता हूँ। सोचें कितना ज्यादा ये फजीलत वाला अमल होगा जिस वजीफे को मैं रोजाना पढ़ता हूँ। मैं तो क्या, मेरे बड़े भाई भी, मेरी वालिदा माजिदा भी, सब पूरा घर ये अमल ही पढ़ता है। और इतने फायदे होते हैं इस अमल के कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। बहुत ज्यादा ये ऐसा मुजर्रब वजीफा है कि जो बंदा पढ़ता है अल्लाह पाक कामयाबियों से हमकिनार फरमा देता है। अल्लाह वालों, उसके बाद आप लोगों ने उतना ही दुरूद पाक पढ़ लेना जितना आपने अव्वल पढ़ा था। अव्वल तो आप लोग अव्वल आखिर दुरूद पाक नहीं भी पढ़ेंगे तो भी ये अमल बहुत खास है। अगर पढ़ लेंगे तो सोने पे सुहागा, यानी फजीलत और ज्यादा बढ़ जाएगी। एक बार अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़ लें, वो काफी है आपके लिए। अल्लाह वालों, ये वजीफा खुद भी करें, दूसरों को भी बताएं। जितना ज्यादा शेयर करेंगे उतना ज्यादा फायदेमंद ये अमल आप सब लोगों के लिए होगा। आप लोग सवाब की नियत से इसको शेयर करें, वरना ऐसा ना हो कि आप भूल जाएं। आप भूल जाते हैं, अभी शेयर कर दें। मैं आपको बता रहा हूं, बहुत फायदा होगा। जब आप लोग आखिरत में पहुंचेंगे रोज़े महशर में, तब आपको पता चलेगा कि आप लोगों की ये छोटी छोटी नेकियां, ये कितने बड़े बड़े अजर व सवाब की बशारतें आपको उस टाइम पे सुनाएंगी। अल्लाह पाक मेरा सुनाना, आपका सुनना अपनी पाक बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमाए। दौरान गुफ्तगू कोई गलती कोताही हो गई हो, अल्लाह पाक अपने रहमत व करम के सदके माफ फरमाए। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए इजाजत दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।